میں دعوت دے رہا ہوں اس شخصیت کو جو کہ اتحاد امت کے دائی ہیں، اتحاد امت کے امبوڈیمنٹ ہیں، جو ہمارے سامنے مجسم ہیں، جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ چونکہ مجھے خود اتفاق ہوا ہے جامعہ عروۃ الوثقی میں جا کر گفتگو کرنے کا، اور میں نے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ میری مراد سربراہ جامعہ عروۃ الوثقی، عظیم استاذ، مبلغ، عظیم مذہبی اسکالر، حلم، بردباری اور رواداری کے مجسم آغا سید علامہ جواد نقوی صاحب تشریف لائیں اور گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ شکر گزار ہوں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سعادت پر جو آج اصدقائے قرآن، خدام قرآن اور احبائے قرآن کی محفل نورانی میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور ان احباب کا بھی جنہوں نے اس طالب علم کو موقع دیا ہے اس نورانی محفل میں شرکت کا، اور انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب سے بڑھ کر حضرت شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری مدظل العالی، جن کے برکات سے بہت کچھ امت اسلامیہ کو نصیب ہوا ہے، اور ان میں سے ایک خوبصورت ہدیہ یہ کورس تھا، اور قرآن کریم منہاج القرآن کے نام سے ہی لوگوں کو جو توقع ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، اور مجھ جیسے طالب علم کو وہ یہی ہے کہ اس ادارے سے، اس شجرہ کی شاخوں سے اور اس کے ثمرات سے لوگوں کو قرآن ہی ملے، قرآنی رہنمائی ملے، قرآن کی ہدایت ملے اور قرآنی راستہ ملے۔ چونکہ یہ منہج، یہ منہاج اور یہ میتھڈ، اس کی ذمہ داری لی، بہت سارے کام الحمدللہ اس پربرکت ادارے سے دنیا کو نصیب ہو رہے ہیں۔ علماء ہیں، فارغ التحصیل ہیں، سیاسی جماعت ہے، ہمارے بہت ہی عزیز گنڈا پور صاحب، ان کی کوششیں ہیں ملک کے اندر مختلف سطوح پر، اور ایک علمی ادارہ ہے، یونیورسٹی ہے، شریعہ کالج ہے، اور بہت کچھ ہے۔ میں پہلے مختصر سا مجھے موقع ملا اس پورے کمپلیکس کے وزٹ کا، اور اس میں سرسری میں نے طالب علمانہ جائزہ لیا۔ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ یہاں آغوش کے نام سے ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اور اسے میں وعدہ کیا تھا دوبارہ آؤں گا، تفصیل سے اس کو زیارت کروں گا، ابھی توفیق نہیں ہوئی۔ پھر باہر کیف ایک چمن ہے، گلستان ہے، اور اس کے اندر رنگا رنگ کے پھول ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں، جن کی خوشبو مسلسل لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور اس سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ لیکن اس انگشتر کی نگین اگر دیکھا جائے تو وہ منہاج القرآن سے جو نام سے جچتی ہے جو چیز، وہ قرآن اور منہج قرآن اور قرآن آموزی، قرآن فہمی اور قرآن کی تعلیمات، قرآن کا نظام۔ ابھی قرآن سے بہت کچھ دنیا کو بتانا باقی ہے، سب سے پہلے خود مسلمان کو، مومن کو، اور پھر اس کے بعد باقی دنیا کو۔ مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتا میں آپ کا، لیکن قرآن کریم ہی کی چونکہ محفل ہے تو قرآن ہی کی ایک آیت جو جب بھی میں پڑھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں اس کو، اور وہ یہ کہ شافع محشر، جن کی شفاعت سے ہم نے امیدیں باندھ کے رکھی ہوئی ہیں، قرآن کریم ایک آیت ایسی ہمیں بتا رہا ہے کہ شافع محشر شاکی بھی ہوں گے، شکوہ بھی کریں گے محشر میں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور وہ شکوہ
کس کا کریں گے؟ رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پالنے والے، میرے پروردگار، میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور رکھا ہے، متروک رکھا ہے، ترک کیا ہے۔ اب کسی حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ تلاوت تو ہو رہی ہے یا حفظ ہو رہا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور یہ دنیا کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہی ہے، لیکن یہ شکوہ بھی تو قرآن میں موجود ہے، یہ مہجوریت کی آیت بھی تو قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کریم ہدایت ہے، بہت خوبصورت۔ آج مجھے دو اور جلوے یہاں دیکھنے کو ملے۔ ایک جو آج ایک طالب علم کے لیے جو بہت ہی بہجت آور اور لذت بخش ایک منہاج کا پھول سمجھے نظر آیا آج مجھے، وہ حسن جناب آغائے بغدادی، یہ بزرگوار جو انہوں نے جو کچھ ان کی زبان پہ جاری ہوا اس سے زیادہ انسان کو سمجھ میں آتا ہے جو روح کے اندر گزر رہی ہے اور جو ان کے دل پہ گزر رہی ہے۔ یعنی زبان ترجمان دل کی نہیں ہو سکتی، الفاظ معانی کو اپنے اندر نہیں سمو سکتے۔ ملا رومی کے بقول کے معانی ہرگز اندر حرف نہ آید، بحر قلزم اندر ظرف نہ آید۔ بحر قلزم کوزے میں نہیں آ سکتا، معانی بھی کبھی بھی الفاظ کے اندر سموئے نہیں جا سکتے، لیکن انسان درد مند انسان اور اہل دل انسان دل کی بات بغیر لفظ کے بھی سمجھ سکتا ہے۔ اور الحمدللہ جو آج یہ خوشی ہوئی مجھے کہ پاکستان میں جہاں بہت سارے اور مناظر ہیں، اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، عالی ہیں، ایک ایسا معلم قرآن، ایک ایسا خادم قرآن جو قرآن کی روح کو بھی سمجھتا ہے، قرآن کے معنی کو بھی سمجھتا ہے، اور قرآن اس کے دل پہ اثر کر رہا ہے، اور اللہ نے ان کو توفیق دی ہے کہ قرآن دوسروں تک منتقل کرنے کا ہنر بھی اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہے۔ نزول قرآن کے بارے میں ایک طالب علمانہ گفتگو، ویسے میں پرحرف آدمی ہوں، بہت باتوں نہیں ہوں، زیادہ موقع ملتا ہے گفتگو کا تو لمبی گفتگو کرتا ہوں، آج نہیں کروں گا چونکہ الحمدللہ آپ نے بہت پہلے خوبصورت گفتگو سن لی ہے، وقت بھی کافی گزر گیا ہے۔ نزول قرآن کے متعلق ایک نقطہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جو عزیزان تشریف فرما ہیں، خصوصاً صاحبزادہ صاحب نے مثال دی سورہ یوسف کی اور اس ماجرا کی کہ حسن نے جلوہ دکھایا اور وہ تاثیر ہوئی، تو خود یہ بھی ایسے ہی ہیں۔ یہ حسن گفتار جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے اور اس کے پیچھے حسن افکار موجود ہے، اور یہ جلوہ دکھاتے ہیں اپنے حسن کا، اور جلوہ دکھا کے پھر بقول کسی جلوہ دکھا کے چہرہ دکھاتے نہیں ہو تم، جلوہ تو دکھا دیتے ہیں اپنے حسن کا لیکن پھر ہاتھ نہیں آتے۔ اور ہم آج میں یہ بھی عرض کرنا سمجھوں گا کہ الحمدللہ اس جوانی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا کی ہے، فہم کی بھی اور ادراک کی بھی اور گفتار کی بھی، اور گہرائی جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا ہے مجھ سے آپ بہتر سمجھے ہیں، اور یہ بھی ایک توفیق نصیب ہوئی بغدادی صاحب اور صاحبزادہ صاحب، باقی عزیزوں نے بھی جو کچھ فرمایا بہت قابل استفادہ تھا۔ نزول عام میں اپنے جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نزول کا عموماً جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اترنا، قرآن اترا، اور اس سے عام تأثر وہی اترنے کا جو اردو میں ہم معنی کرتے ہیں یا دیگر زبانوں میں کہ کسی اونچی جگہ سے، جیسے بارش آسمان سے نیچے اترتی ہے یا پرندہ اڑتا ہوا زمین پہ اترتا ہے یا جہاز فضا میں اڑتا ہوا زمین پہ آ جاتا ہے یا کوئی اور چیزیں جو اوپر کی سطح پر ہوتی ہیں وہاں سے نیچے زمین پہ آ جاتی ہیں، اس کو ہم اترنا کہتے ہیں۔ تو نزول قرآن کریم بھی عام طور پر میں خود ایسے ہی سمجھتا تھا بچپن سے
یہی میرے ذہن میں تھا کہ قرآن کریم بہت اوپر تھا، بلند آسمانوں میں یا کسی اونچی جگہ پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا روح القدس کے ذریعے، حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے، اور پھر زمین پر آ گیا۔ یہ اونچائی سے نیچے زمین پہ آنا نزول تھا۔ لیکن بغدادی صاحب کے فرمان کے مطابق جب انسان، عام آدمی بھی جب قرآن میں اترتا ہے تو قرآن، علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ آپ قرآن سے پوچھو، قرآن سے بات کرو، استنطقوہ، نطق پر قرآن کو مجبور کرو، تنطق کرے تمہارے ساتھ قرآن، قرآن سے بات کرنا سیکھو۔ قرآن بولتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ ویسے ہم کہتے ہیں قرآن ناطق نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کا کوئی مخاطب بن جائے تو قرآن اس کی روح میں اپنی بات ڈال دیتا ہے جا کر۔ اور جو کچھ انہوں نے فرمایا، قرآن مشکل نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، سب کے ذہنوں میں ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے انسان کو کوئی بہت بڑا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ یہ خود قرآن کی آیات کو جھٹلانا ہے۔ قرآن ہدن للناس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے، عام آدمی کی ہدایت کے لیے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، چونکہ صدر اول کے جتنے قرآن جن کو رسول اللہ نے خود پڑھایا وہ اکثر پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت قلیل تھے ایسے جو پڑھائی لکھائی جانتے تھے، اکثر پڑھائی لکھائی نہیں لیکن قرآن خوب سمجھتے تھے۔ ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن قرآن بولتا تھا ان کے اندر، اور ان کی زبان سے اترتا تھا قرآن اس ہستی اور ان جیسے دیگر صحابہ کرام کے دلوں کے اندر قرآن بولتا تھا۔ میں یہاں اشارہ کر دوں کہ ایک مثال میں اپنے گھر کی بھی ہے۔ میری والدہ معظمہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کے والدین جو درگزر ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ وہ تعلیم یافتہ نہیں تھیں، کچھ بھی پڑھی لکھی نہیں تھیں، اور ابتدا میں جس ماحول میں تھیں وہاں قرآن پڑھ بھی نہیں سکیں، اور بڑھاپے میں ان کو جب ہمیں شرف طالب علمی حاصل ہوا تو انہیں اس وقت رغبت پیدا ہوئی۔ قرآن پڑھی لکھی ہوئی نہیں تھیں اور قرآن انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ باہر کے وہ خود ایک بڑی میرے لیے تعجب کی بات تھی کہ انہوں نے قرآن کافی پڑھ لیا، اور قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں پڑھ سکتی تھیں، بے شک عربی میں ہو یا جیسی بھی ہو، لیکن جب قرآن کھولتی تھیں تو کہیں سے بھی کھول کے ان کے سامنے رکھو وہ قرآن باقاعدہ پڑھ لیتی تھیں۔ ان پڑھ خاتون، الف بے کوئی اور کتاب رکھ دیں ان کے سامنے وہ نہیں پڑھ سکتی تھیں۔ اور یہ آخر تک میرے لیے ایک طالب علمانہ سوال رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ پڑھی لکھی نہیں ہے، الف بے کا ان کو کوئی مثلا انہوں نے ویسے الف لکھ کے دیں یا بے یا تے یا کچھ بھی تو نہیں پہچان سکتی تھیں کہ یہ کیا ہے لکھا ہوا، لیکن جب قرآن کھولتی تھیں تو بالکل صحیح طریقے سے تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھ لیتی تھیں۔ اب یہ خود تجربہ انسان دیکھ لے اپنی آنکھوں سے کہ قرآن اللہ جس کو چاہے اس کو دے دیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، صرف آپ ارادہ تو کرو، خدا تمہارے دل میں اتارے گا یہ قرآن۔ نزول کا مطلب قرآن کو اللہ تعالیٰ نے، جیسا قرآن کریم کی آیت ہے کہ کتاب مکنون، یہ کتاب پنہان پردوں میں اور انسان کی دسترس میں، علم الہی میں تھی یہ کتاب۔ علم الہی انسان کے سطح کے نہیں ہے، یا انسان علم الہی کی سطح پر نہیں ہے۔ اگر یہ قرآن اپنی حقیقت پر رہے، علم الہی پر رہے، سقع ربوبی میں رہے، اگر یہ سقع ربوبی میں رہے قرآن، اور انسان کے لیے ہدایت نہیں بن سکتا جب تک یہ انسانی فہم کی سطح تک نہ آ جائے۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالی نے قرآن کو وحی کے ذریعے اتارا۔ وحی کے ذریعے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا فارمیٹ چینج ہوا۔ علم الہی، سقع ربوبی، جہاں پر لا یمسہ الا المطہرون، سوائے ان مطہرون کے کوئی بھی قرآن کو مس نہیں کر سکتا، لیکن ہدایت تو ہم جیسوں کے لیے جو ہم مطہر نہیں ہیں، معمولی ہیں، ہمارے لیے ہے۔ ہمارے لیے قابل فہم بنانے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے اس مقام سے قرآن کو انسان کی فہم کی سطح تک اتار دیا ہے، انسان کے لیے قابل فہم بنا دیا ہے۔ اب جب انسان نے قابل فہم بنا دیا ہے، یہاں میں اپنے استاد بزرگوار کا جملہ نقل کروں کہ وہ فرماتے تھے کہ ہمارے علماء نے، مفسرین نے، جو بڑے بڑے علماء ہیں، اللہ نے اہتمام کر کے ملائکہ کے ذریعے، رسول کے ذریعے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن کو نازل کیا، بشر کی فہم کی سطح تک اس کو اتارا، اور ہمارے اہل علم نے اور ہمارے بہت جید علماء نے محنت کر کے دوبارہ ملکوت میں پہنچا دیا، انسانوں کی دسترس سے اس کو دور کر دیا، باہر کر دیا۔ اور آج انسان ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ تو میری دسترس سے، میری سمجھ سے تو بالا ہے، یعنی وحی کے ذریعے نزول ہوا، انہوں نے دوبارہ اس کو اپنی علمی کاوشوں سے صعود دے دیا کہ واپس ملکوت میں پہنچا دیا۔ خوب یہ نقطہ نزول کا یہ کہتا ہے کہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں، آپ اہتمام تو کریں، اہتمام کریں، ہمت کریں، ارادہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور خدا دلوں کو نرم کرتا ہے۔ دل کی نرمی ضروری ہے قرآن کے نزول کے لیے۔ یہ دل کی نرمی کا اپنا ایک راستہ ہے جو یہاں الحمدللہ ہماری بہن نے بھی بیان فرمایا ہے، اور خصوصاً صاحبزادہ صاحب نے بھی اشارہ کیا، اور بغدادی صاحب نے بھی، اور باقی عزیزوں نے بھی۔ وہ دل کی نرمی ضروری ہے۔ ہم اصل میں گرفتار ہیں اسی دل والی مشکل میں گرفتار ہیں۔ دل کسی اور کو دے بیٹھے ہیں، دل دلدار کو نہیں دیا ہوا ہم نے، دل کسی اور رہزن لے گیا ہے، دل کوئی اور لے گیا ہمارا۔ تو جب دل ہی اپنا نہیں ہے، دل ہی اپنے پاس نہیں ہے، تو اس دل میں پھر دلدار کیا اتارے؟ اس نے تو سب کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، آپ آمادہ تو ہو، طلب تو کر تو اس کو، جب تو طلب کرے گا تو تیری طلب سے زیادہ وہ تجھے عطا کر دے گا۔ اور یہ تجربہ جو آج ہم نے دیکھا ہے، سنا بھی ہے، یہ بہترین گواہ ہے اس کے اوپر کہ اگر دل تیار ہو جائیں تو دلدار کی طرف سے بخل نہیں ہے، کنجوسی نہیں ہے، کمی نہیں ہے، اس کے نہ وہ عاجز ہے، نہ وہ کوئی اس کو عاجز بنا سکتا ہے، نہ اس کے خزانے میں کمی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے آگے۔ اگر محرومیت ہے تو پھر ہماری طرف سے ہے، ہم نے ابھی اس طرح سے چاہت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ بہرکیف منہاج القرآن سے قرآن ہی کی توقع ہے، اور ابھی منہاج القرآن نے قرآن کا منہج، قرآن کے مناہج آگے بڑھانے ہیں۔ توجہ بٹ جاتی ہے، میں خود ایک ادارے کا خادم ہوں، تو جب بہت کام انسان اپنے ذمہ لے لیتا ہے تو توجہ اس طرف چلی جاتی ہے، پھر بعض اوقات اصل کام رہ جاتا ہے۔ لیکن بغدادی صاحب نے یہ امید بنا دی ہے کہ الحمدللہ اس انگشتر میں جو نگین ہے منہاج القرآن میں، وہ قرآن آموزی کا جو عمل ہے، اور اس سے ابھی بہت کچھ، یہ تو آغاز ہے انشاءاللہ۔ اور جس طرح انہوں نے یہ نور قرآن سفر شروع کیا، سفر نور قرآن، اب آگے رجوع الی القرآن ہے، اور انشاءاللہ آگے بڑھتا جائے گا، یہ کلاسیں آگے بڑھتی جائیں گی اور درس سلسلہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ اور یہ پوری امت کے لیے ایک تجربہ ہوگا، جو کچھ یہ یہاں کریں گے وہ دوسرے تعلیمی ادارے اور دوسرے معلمین قرآن اس کو اپنے لیے ایک تجربہ سمجھ کر انشاءاللہ اس کو اپنائیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے آج عام باقی علوم کے اندر بھی جو تعلیمات نصاب پڑھائے جا رہے ہیں وہ کسی کے کامیاب تجربے ہیں۔ مونٹیسوری نے ایک تجربہ کیا تھا، ایک خاتون نے آج ساری دنیا اس تجربے سے فائدہ اٹھا رہی ہے، تجارت بھی کر رہے ہیں لیکن پڑھ بھی رہے ہیں ساتھ۔ تو اگر کسی جگہ قرآن کا تجربہ ہو جائے، ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ ایک سوال ہوتا تھا کہ ہم چھوٹے بچوں کو قرآن کے مفاہیم کیسے سمجھائیں؟ انہیں رٹا تو لگوا دیتے ہیں، حفظ بھی کروا لیتے ہیں بچوں کو، لیکن انہیں مطالب کیسے سمجھائیں؟ یہ ایک عرصے تک الجھن تھی، اور ایسے اساتید بہت مجھے پسند ہوتے تھے جو یہ الجھن حل کر دیں کہ چھوٹے بچوں کو ہم کس طرح معارف قرآن، معالم قرآن، مطالب قرآن، ان کی بچپنے کی سطح کے مطابق انہیں تعلیم دے سکیں۔ تو الحمدللہ یہاں مجھے وہ نظر آیا ہے کہ ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے، الحمدللہ اللہ نے ان کو دے دی ہے کہ ہم آسانی سے اپنی اولادوں کو دے سکتے ہیں۔ آخری جملہ
یہ عرض کر رہا ہوں عزیزان کہ موجودہ نسل سب سے مظلوم نسل ہے. موجودہ انسان، موجودہ نسل، یہ سب سے زیادہ مظلوم نسل ہے. ہم بے شک گنے تاریخ میں بہت ظلم جنایات انسانیت پر ہوتے رہے ہیں، مختلف ناموں سے ہوتے رہے ہیں، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی قومیت کے نام پر، ہر نام پر، ہر بہانے سے انسانیت کی قبا چاک ہوئی ہے. لیکن جتنی موجودہ نسل مظلوم ہے، مجھے تاریخ میں بشریت کا کوئی دور اتنا مظلوم نہیں ملتا، یقین جان لے. اس لیے کہ یلغار کو دیکھیں آپ، جو موجودہ انسانی نسل کے اوپر یلغار ہے، اس یلغار کو آپ احاطہ کریں تو لرز جائیں گے، آپ کانپ جائیں گے کہ کتنی زد میں ہے. جیسا بغدادی صاحب نے فرمایا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ گھر میں اگر 7 افراد ہیں تو 7 قرآن کریم کے نسخے، صحیفے، 7 صحیفے ان کے گھروں میں ہوں. تو اگر وہاں پر ان کو دیکھیں تو ابھی موجودہ نسل 7 افراد اگر بالغ ہیں اور 3 نابالغ، تو 10 فون، 10 موبائل ان کے گھر میں موجود ہیں، اور ہر موبائل میں ڈبل سم پڑی ہوئی ہے، اور باقی ڈیوائسز الگ الگ ہیں. تو یہ سب یلغار ہیں، یہ سب یلغار ہے اس نسل کے اوپر. اور آپ دیکھیں 24 گھنٹے ایک عام انسان کے کس طرف صرف ہو رہے ہیں. ایسے میں قرآن کے علاوہ کوئی سہارا ہمارے پاس نہیں ہے. ٹیکنالوجی کو ذریعہ بنانا، روایتی انداز سے ہٹ کر اپنے زمانے کے مطابق چلنا، عالم بالزمان بننا اور امام بالزمان بننا، اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنی قوم کو رہنمائی کرنا، یہی جچتا ہے، یہی زیبا ہے منہاج القرآن کے لیے کہ قرآن کا منہج انہوں نے لوگوں کو سکھانا ہے. ابھی ہم نے بہت کچھ قرآن کی معیشت، یہ ایک منہج قرآن معیشت میں، منہج قرآن سیاست میں، منہج قرآن حکومت میں، منہج قرآن سماج میں، منہج قرآن تعلیم میں، قرآن کے اندر یہ نظام، یہ بھی مناہج قرآن میں سے ہے، منہج ہے جو ہم نے انشاءاللہ ناظرہ، تجوید اور تلاوت سے آگے جا کر انشاءاللہ، اور ترجمہ سے آگے جا کر یہ سب کچھ قرآن سے خوبصورت یہ حسن لوگوں کو دکھانا ہے. اور جیسا صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ حسن خود، حسن کے قابل جو دل ہوتا ہے اس کو اپنا اسیر بنا لیتا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اپنے شاگردوں کو کہ میری باتیں مرچ مسالہ لگا کے پیش نہ کیا کرو، میرا کلام جیسے ہے ویسے ہی لوگوں کو بتا دیا کرو. اس کے اندر خود اتنا حسن ہے کہ وہ جو حسن پرست ہیں ان کو کھینچ لے گا اپنی طرف. تم جب مرچ مسالہ لگاتے ہو خراب کر دیتے ہو، اپنی طرف سے اس کو مزید نمکین بناتے ہو، وہ نہ کرو، آپ جیسا ہے ویسے پیش کر دو. قرآن کریم جیسا ہے ویسا انسان کے دل میں اتار دیں. چونکہ اللہ نے 2 چیزیں بنائی ہیں، ایک انسان اور اس کی فطرت، اور دوسری طرف سے کتاب اور اس کی حکمت. جب یہ اللہ کی حکمت اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں اترتی ہے تو وہ فطرت الہیہ بن جاتی ہے، وہ انسان ربانی بن جاتا ہے، وہ انسان الہی بن جاتا ہے. اور ہمیں یہ فن سیکھنا ہے. منہاج بہت سارے کاموں میں پیش رو ہے، پیش قدم ہے. ہم دعا کرتے ہیں ان کے معاونین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جتنے بھی خدمت گزار ہیں، پوری ٹیم، علماء ہیں، معلمین ہیں، باقی دفتری عملہ ہے، اداری عملہ ہے، اس طرح کا ایک منظم ادارہ آسان نہیں ہے بنانا. باہر کے شیخ الاسلام صاحب کی محنتوں سے، کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثمر دیا ہے، اور انشاءاللہ اگلا سفر بھی اسی طرح کامیابیوں سے طے کریں گے. میں پھر مجدداً مبارکباد عرض کرتا ہوں اس پروگرام کے اوپر بھی اور اس منہج کے اوپر بھی کہ کامیابی کے بارے میں، اور جو آپ نے آگے اعلان کیا ہے اگلے مرحلے کے لیے، مجھے آج ہی اس کی کامیابی نظر آ رہی ہے، چونکہ بغدادی جیسا ایک مصمم انسان اس کے پیچھے کھڑا ہے. اور جب اتنا ارادہ دیکھ لے انسان تو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اپنے حفظ و پناہ میں رکھے. خداوند تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ ہیں قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ محشور فرمائے. موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی نصرت عطا فرمائے. موت کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی شفاعت عطا فرمائے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بارک اللہ فیک.